السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی جو تیسری نشست ہے وہ ہونے جا رہی ہے، لیکن صدیق جان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نظر نہیں آ رہے۔ اس پر ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو عمران خان صاحب سے یہ نظام رحم کی جی بھیک مانگ رہا ہے، رحم کی اپیل کر رہا ہے، یہ نظام عمران خان سے جو محفوظ راستہ مانگ رہا ہے، عمران خان نظام کو وہ محفوظ راستہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے دو چیزوں پر جو پی ٹی آئی کے بڑے کریڈیبل سورسز ہیں، جو عمران خان کے ساتھ جو اصل بات چیت ہو رہی ہے اس پہ وہ بتاتے ہیں کہ دو چیزوں کے اوپر عمران خان اس نظام کو فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایک تاریخ بتائی گئی، جس تاریخ کا نہیں پتہ کہ وہ کیا تاریخ ہے، وہ تاریخ سال مہینہ بتایا گیا کہ کب الیکشن کروا دیے جائیں گے، اس وقت تک آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ کوئی ایجیٹیشن نہ کریں، اس نظام کو چلنے دیں، اس حکومت کو چلنے دیں، اور فلاں مہینے میں، اب یہ نہیں پتا وہ 2025 کا ہے، 2026 کا ہے، 2027 کا ہے، اس پہ ہم الیکشن کروا دیں گے، ہماری آپ سے کمٹمنٹ ہے۔ اور زیادہ جو اسیس کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہم کروا دیں گے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا 2024 کو، تو ہم جو ہے وہ 8 فروری 2026 کو 2 سال ہو جائیں گے، 6 مہینے اور کریں تو یعنی کوئی جا کے جولائی اگست 2026 میں ہم الیکشن کروا دیں گے۔ شاید یہ اسیس کیا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ کسی صورت اس نظام کو اور اس حکومت کو، فارم 47 کے اس اقتدار کو، اس حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کسی صورت بھی۔ عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ عدالتوں کو آزاد کریں، ججز کو آزاد کریں، اور میرا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا اس کا آپ اس کے فیصلے ہونے دیں، اور آپ جو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے وہ ہونے دیں، قانون کی حکمرانی آنے دیں۔ لیکن اس چیز کو وہ نہیں مان رہے کہ عدالتوں کو وہ آزاد کریں، ججز کو آزاد کریں، الیکشن کمیشن کو آزاد کریں، یا آفریدی صاحب کو آزاد، مطلب یا آفریدی صاحب کی عدالتوں کو آزاد کریں، اور یہ بات عمران خان نہیں مان رہے کہ وہ 1.5 سال اور اس حکومت کو چلنے دیں۔ تو ایک تو معاملہ یہاں پہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے اور بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے، اور اسی لیے جو القادری کیس کا فیصلہ نہیں سنوایا جا رہا، کیونکہ دونوں صورتوں میں مسئلہ ہے، کنوکٹ کر دیں گے تو بھی مسئلہ ہے، نہیں کنوکٹ کرتے تو بھی مسئلہ ہے۔ اچھا کنوکٹ کرتے ہیں تو کیا عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں کو کنوکٹ کریں گے؟ دونوں کو کنوکٹ کریں گے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو کنوکٹ کرتے ہیں تو جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہمارا ریویو ہے اس میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ جہاں پہ خواتین کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، عدالتوں سے ان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر بشریٰ بی بی کو کنوکٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، ان کو بری کرواتے ہیں جو کہ ان کو ہونا چاہیے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو جھوٹی کہانی گھڑی گئی ہے اس میں بھی وہ جھوٹی کہانی بھی دھڑام سے گر جائے گی، جو بشریٰ بی بی کے بغیر وہ کہانی مکمل نہیں ہوتی، جو جھوٹی کہانی ہے وہ بھی۔ اور میرٹ کے اوپر بات کریں تو میرٹ کے اوپر تو یہ کیس نہ بنتا تھا، نہ عمران خان کا فیصلہ اس کے اوپر آنا ہے، اور اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے، بری کریں یا ان کو کنوکٹ کریں، دونوں صورتوں میں یہ آخری وہ کیس ہے جس کے اوپر آپ عمران خان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ کسی صورت ان کو کہا گیا کہ چلیں آپ ایسے کریں کہ آپ پبلکلی معافی نہ مانگیں 9 مئی کے اوپر، آپ ایسے کریں کہ آپ کہیں کسی اور کے ساتھ آپ کو بٹھا دیتے ہیں تو آپ ان کے سامنے ریگریٹ کر دیں کہ نہیں غلط ہوا ہے۔ اچھا، وہ بھی عمران خان صاحب نہیں مان رہے، اور عمران خان آپ کیوں مانیں جب مطلب آپ نے 1.5 سال ملٹری کورٹس میں عمران خان کے ورکرز کو، عام شہریوں کو رکھ کے دیکھ لیا ہے، اور جب وہ رہا ہوئے ہیں 20 تو انہوں نے جس طرح کے آگے نعرے لگائے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ حسان نیازی نے کہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے معافی نہیں چاہیے، سودا نہیں کروں گا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کسی بڑے ان کی فیملی ممبر نے بتایا حسان نیازی کے، کہ ان کی والدہ جب حسان سے ملنے گئیں، جب پہلی ملاقات ہوئی تو ان کی والدہ نے حسان کو گلے لگایا اور کہا کہ کفن پہ آ جانا، مامے کا سودا کر کے نہ آنا۔ تو جب یہ اب وہ سارا کچھ گزر گیا نا، ملٹری کورٹس میں آپ نے لوگوں کو رکھ کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سمیع وزیر کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، وقاص والی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب عمران خان اب آگے ان چیزوں پہ کیوں سودا کرے گا؟ پھر ایک چیز اور ہے جو بہت حساس ہے، اس پہ عمران خان صاحب سے کچھ کمٹمنٹس مانگی جا رہی ہیں کہ وہ آئیں گے تو کن کن ایریاز میں وہ انٹروین نہیں کریں گے اور چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، وہ بھی عمران خان ابھی اس کے اوپر بھی کوئی عمران خان کمٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایکٹیویٹیز میں کچھ ہیں چیزیں پولیٹیکل نہیں ہیں، ان کا تعلق پولیٹیکل چیزوں سے نہیں ہے، کچھ اور معاملات ہیں۔ اور دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب ایک چیز تو مان سکتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو گرنے دیں، جعلی حکومت کو، جس کی سیاسی پیدائش ہی ناجائز ہے، اس کو گرنے دیں اور آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں، 4 مہینے بعد کروا لیں، 5 مہینے بعد، اور ایک عبوری سیٹ اپ لے آئیں جس میں عمران خان جس کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان یہ بات مان سکتے ہیں، لیکن اس حکومت کو چلتے دینا وہ عمران خان نہیں مان سکتے. اور عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حکومت سے بیساکھیاں واپس لے لیں، آپ اس حکومت سے پیچھے ہٹ جائیں، میں جانوں میرا کام جانے، اگر میرے اندر کوئی دم خم ہوگا تو میں اس حکومت کو گرا لوں گا، اس کو گھر بھیج دوں گا. اور یہ بات پتہ ہے اس حکومت کو لانے والوں کو بھی کہ عمران خان کے اگر بیساکھیاں سے واپس لے لی جائیں اور شہباز شریف جن کو ہر بات میں کریڈٹ دیتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور واقعی وہ پولیٹیکل ہو جائیں اور وہ اس حکومت کو نہ بچائیں، تو ہفتے 10 دن کی مار ہے، حکومت گر جائے گی. ناکام ہوتا دیکھ رہے ہیں یا کامیاب مذاکرات کو؟ سر مذاکرات جو اس وقت اوپنلی ہو رہے ہیں اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلنا، جو ہے وہ تو عمران خان کے بنائے گئے دباؤ کے نتیجے میں جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا. تو دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. اس حکومت کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو عمران خان نے ثابت کر دیا ہے. جب عمران خان کہتے تھے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. فیصلے کو لے کر خدشات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. کل خواجہ آصف صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی، وہ انٹرویو ہوا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیوں کا اس کے اوپر کنسرن بہت زیادہ ہے کہ بار بار فیصلہ جو ہے وہ مؤخر ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بیہائنڈ دا سین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی ڈیل تحریک انصاف کی نہیں چل رہی. اچھا، ان کی اپنی بات میں کنٹراڈکشن ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل تو عمران خان نہیں کرے گا، یہ بات تو خواجہ آصف ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، یہ بات تو خواجہ آصف ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن کنٹراڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ کچھ اور چل نہیں رہا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا بڑا کنسرن ہے کہ فیصلہ کیوں ڈیلے ہوا ہے. خواجہ آصف کو نہیں پتا کہ فیصلے کیسے ڈیلے ہوتے ہیں، اسے نہیں پتا کہ جج کیوں فیصلہ نہیں سنا رہا، 3 بار کیوں ڈیلے ہوا ہے. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جج نے اس حد تک مطلب وہ کہ 3 بار فیصلے کی تاریخ اناؤنس کر کے اور نہ سنایا ہو. تو خواجہ آصف کو پتہ ہے. ٹھیک ہے صدیق جان صاحب، ذرا ٹاپک سے ہٹ کر آتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بڑے خدشات ہیں، بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کن حالات میں یہاں سے گئے، کس طرح سے یہاں سے گئے، اور کیا ایسا ہوا جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں پہ کیا ہوا. بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے کچھ چیزیں عمران ریاض خان صاحب نے سوراب برکت صاحب کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بات کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ مکمل حقائق جو ہے وہ سب کے سامنے رکھے جائیں. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے عمران ریاض خان صاحب کو ایک یہ عرض کی ہے، میری ان سے بات بھی ہوتی ہے ریگولر، اور میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ نون لیگ والے کیا کہہ رہے ہیں، یا بعض باہر بیٹھے ہوئے گھٹیا کردار 1-2 جو ہیں وہ آپ کے خلاف کیا پراپیگنڈا کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ جس طرح سے ڈٹے رہے، 150 دن آپ کو جبری طور پہ مشاہدہ رکھا گیا، جو آپ کو تکلیف دی گئی، جتنا آپ کو مارا گیا، جتنا آپ کو جسمانی ٹارچر کیا گیا، جتنا آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، جتنی آپ کو تکلیف دی گئی، جتنی آپ کو اذیت دی گئی، جو آپ کے فیملی کے ساتھ ہوا، جو آپ کے والد صاحب کے حوالے سے کیسز اور یہ ساری جو چیزیں کی گئیں، اتنا کچھ بھگت کے اور موت کو اتنا قریب سے دیکھ کر آنے کے باوجود اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے تو اب بھی آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بات سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو آپ اگر اس وجہ سے کہ کچھ گھٹیا کردار آپ کے اوپر بات کریں اور آپ ان کو جواب دینے کے لیے اگر کچھ چیزیں بتائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ بتانے کا وقت ہے. دیکھیں، ہم پہلے ایک بہت بڑا سانحہ دیکھ چکے ہیں ارشد شریف صاحب کی صورت میں کہ پاکستان سے جا کے بھی وہ محفوظ نہیں تھے. تو اس لیے میں نے تو ان کو ریکویسٹ کیا. اور دیکھیں، ہمارے لیے نا بڑا آسان ہے بہت ساری چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں وہ بتا کر، اور یہ مطلب ہم سوشل میڈیا پہ ویوز بھی لے سکتے ہیں، ہم بتا کے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا تھا، ہمیں یہ بھی پتا تھا، ہمیں یہ بھی پتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمران بھائی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا، جو کہ پہلے ہی خطرات کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، وہ محفوظ رہیں، ان کی فیملی ممبرز محفوظ رہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں کسی صورت بھی وہ جو چیزیں جن حالات میں وہ رہ رہے تھے، کیونکہ میں خود ان کے پاس جا کے اور رہتا بھی رہا ہوں. اچھا، جب میں خود KPK میں ان کے پاس جا کے رہتا رہا ہوں اور 2 بار میں ان کے پاس جا کے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کن حالات میں رہ رہے تھے، کس صورتحال میں رہ رہے تھے، اور رات کتنی مشکل گزرتی تھی. مجھے جب تک میں وہاں رہا ہوں یا میرا جو رابطہ بھی رہا ہے عمران بھائی سے، میرا نہیں خیال کہ وہ جتنا انہوں نے عرصہ KPK میں گزارا ہے یا کچھ اور جگہوں پہ گزارا ہے کہ کسی ایک بھی رات کو وہ سوئے ہوں گے. اچھا، کسی ایک بھی رات کو وہ نہیں سوئے، کیونکہ یہ بات پتہ ہے، یعنی 99% جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ رات کے ٹائم ہوتے ہیں. جب جبری طور پہ گمشدہ کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، تو رات کو آپریشن کیے جاتے ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ رات کو کس طرح سے وہ الرٹ رہتے تھے کہ کسی بھی لمحے اٹھانے والے آ جائیں گے.
اور پھر یہ بات بھی ہے کہ عمران بھائی کو یہ کہا گیا تھا کہ اب کی بار آپ کو اٹھایا نہیں جائے گا, کچھ اور آپ کے ساتھ کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک چیز تھی. تو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے ابھی وہ ٹائم نہیں ہے ان چیزوں پہ بات کرنے کا. بس ایک چیز ہے کہ عمران بھائی کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے, ان کے ساتھ بہت دعائیں ہیں, اور انہوں نے جس طرح سے یہ جنگ لڑی ہے, اور عمران ریاض خان صاحب ایک طرف پورا سوشل میڈیا, ایک طرف پورا میڈیا, ایک طرف پورے میڈیا کے بیانیے کو اگر کسی ایک بندے نے واڑ کے رکھ دیا, کسی ایک بندے نے تباہ اور برباد کر دیا, تو اس کا نام عمران ریاض خان ہے. اور پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے بعد, سابق وزیر اعظم عمران خان, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بعد, اگر کوئی سب سے پاپولر ہے, کسی سے سب سے زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں, اس سے عقیدت رکھتے ہیں, تو عمران ریاض خان ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے رشک آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں یا عمران ریاض خان صاحب ہوں, ان کے حوالے سے جب لوگ ہمیں ملتے ہیں کسی غمی پہ, کسی خوشی میں, تو بزرگ جو ہوتے ہیں, سفید داڑھی بزرگ یا داڑھی نہ بھی ہو بزرگ جو ہیں, ان کی جب میں آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں عمران خان کے لیے یا عمران ریاض خان کے لیے, تو مجھے رشک آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ان کے اوپر کہ لوگ ان کے لیے بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. میں عمران بھائی جب آئے اور عمران بھائی کو جب دیکھا, تو میں ایک ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں سہیل خان صاحب, جو دی نیوز کے رپورٹر ہیں اور بہت ہی سینئر, سپریم کورٹ کے سینئر ترین رپورٹرز میں سے, صحافیوں میں سے ہیں, بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں. ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو میں نوشہرہ گیا, ان کے بھائی کا جنازہ تھا. تو مطلب ان کے بھائی کے جنازے میں جو بزرگ آئے ہوئے تھے, وہ آ کے اور مجھے گلے لگ کے مل رہے تھے اور رو رہے تھے, آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے, اور کہ عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ظالموں نے, اور اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے, اور کس طرح سے صورتحال تھی. اور بڑی بات ہے, یہ محبتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ملتی ہیں, اور عمران ریاض خان نے یہ عزت کمائی ہے, یہ عزت کمائی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران ریاض خان نے اتنا پیسہ کما لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی بڑی کم تنخواہ تھی جب وہ بارڈر پہ جا کے اور دہشت گردوں کے جو ایریاز تھے وہاں پہ جب پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پروگرام کر رہا تھا, تو اس کی معمولی سی تنخواہ تھی, تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا تھا نا, اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جائے گا تو واپس بھی آئے گا ہی نہیں آئے گا, تو وہ پیسے کے لیے تو نہیں کر رہا تھا, ملک کے لیے کر رہا تھا, کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہا تھا. عمران ریاض خان صاحب کو کہا گیا جی وہ فلانے چینل پہ ٹیم سمیت آپ کو بھیج دیتے ہیں. اچھا, کچھ مالکان کو بھی کہا گیا کہ عمران ریاض سے بات کرو, اور یہ تاثر نہ جائے کہ ہم نے تمہیں کہا ہے. عمران ریاض خان صاحب کو کہا گیا کہ جی 70-80 لاکھ روپے کا آپ کو پیکیج ہوگا, وہ دیکھیں جی صدیق جان کو بھی آپ کے ساتھ رکھ لیں گے, وہ فلانے کو بھی آپ کے ساتھ رکھ لیں گے. ہم کہتے ہیں یار آپ سارے آ جائیں, آپ سارے اس چینل پہ آپ یہ کریں گے, آپ وہ کریں گے, اور بس آپ آ جائیں. 70-80 لاکھ روپے کا عمران ریاض خان صاحب کو پیکیج آفر کیا گیا. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی شرط میری ایک ہے, پروگرام لائیو کروں گا, عمران خان کا نام بھی لوں گا, عمران خان کی تصویر بھی چلاؤں گا, جو میرا موقف ہے وہ بیان کروں گا, سینسرشپ نہیں ہوگی, گیسٹ بھی مرضی کے بلاؤں گا, کوئی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گیسٹ نہیں بلایا جا سکتا, عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا, عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی. یہ آزاد مجھے نہیں, وہ دیکھیں نا, یہ تو پھر تھوڑا سا دیکھیں پالیسی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, جس دن آپ کے اندر اتنا تپڑ ہو نا کہ آپ آزادانہ مجھے پروگرام کرنے دیں گے, تو اس دن میں کر لوں گا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران ریاض نے یوٹیوب سے اتنا کما لیا, اتنا کما لیا, اتنا کما لیا, تو اگر آپ کو نہیں لوگ دیکھتے اور آپ اب عمران ریاض کو گالیاں دے کے اور ویوز لے رہے ہیں, تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے عمران ریاض پہ کہ آپ اس کو گالیاں دے کے اور پھر آپ ویوز لے رہے ہیں جو آپ کو دیکھتے کوئی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض آج اگر ایک اشارہ کرے نا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, تو یہ جو اسلام آباد میں پروجیکٹ چل رہے ہیں نا 5-6 کروڑ جن کے اوپر ماہانہ خرچ ہو رہا ہے, عمران ریاض اس سے 10 گنا زیادہ سرو کر سکتا ہے. اور اگر ان کو 5 کروڑ مہینے کا مل رہا ہے تو عمران ریاض کو تو 15-20 کروڑ مہینے کا مل سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے 15-20 کروڑ روپے لینا. یہ ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا, گمشدگی کے بعد ملاقاتیں ایسی ہوئی؟ اصل میں عمران بھائی سے یہ کہا گیا تھا کہ بس چیزیں غلط ہوئی ہیں, معافی تلافی, اور ہم چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور تو چیزیں بس پھر ہوئی. صحیح ہے. صدیق جان صاحب, آخری سوال یہ ہے, گنڈا پور صاحب نے وہ مار شرافت کے ساتھ ان کی جو ہوئی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو عمران ریاض کو یہاں پر جو ہے وہ KPK میں حفاظت دیتا رہا ہوں, جگہ دیتا رہا ہوں, یا وہ میرے پاس آتے تھے. اس سوال پہ بھی میں کچھ نہیں کہوں گا, اس پہ
کبھی وقت آئے گا کھل کے بات کریں گے. بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. بھائی چھوڑ دیں اس کو کہ مسئلہ یہ ہے، جو میرا اعتراض ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اصل میں، اور یہ میں انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، جی، یہ میرا انالیسس نہیں ہے. جماعت اسلامی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جو بھی ہمیں پولیٹیکل سپیس ملنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہ کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا. تو اس لیے جماعت اسلامی ان ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرے گی جو اسٹیبلشمنٹ کی لگائی گئی ہیں کہ یہ ریڈ لائنز ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ میں نے خود جمعیت میں کام کیا ہے، میں نے مذہبی جماعتوں کے ساتھ کام کیا، میں بہت کلوز رہا ہوں. بیٹ دیکھیے آپ نے. مذہبی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، جب ہم خود تھے مذہبی جماعتوں کے ورکرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی جماعت کے موقف کے آگے بس اندھیرا ہوتا ہے ان کے سامنے. وہ کبھی اس سے آگے ان کو نظر ہی نہیں آتا نا، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوتا ہے. بس جو ان کو اپنی لیڈرشپ بتاتی ہے وہی ان کے لیے حق اور سچ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تیسری بار کہ جماعت اسلامی کو جو ریڈ لائنز بتائی گئی ہیں وہ ریڈ لائنز جماعت اسلامی کراس نہیں کرتی. جماعت اسلامی یہ نہیں کہے گی کہ گولی چلی ہے. جماعت اسلامی اس طرح سے، لیکن چلیں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں قطع کلامی، یہ تو چلیں آپ کی بات ٹھیک ہے، جس بھی پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے یا جس پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے جو بھی. لیکن دیکھیں جب گولی چلی 26 نومبر کو تو پی ٹی آئی حافظ نعیم صاحب کا پراپر بیان آیا اس کے اوپر، اخبارات میں موجود ہے کہ بھائی یہ بہت غلط ہوا ہے، گولی نہیں چلنی چاہیے تھی کسی بھی صورت میں، چاہے جو بھی ہو، دشمن تو نہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو انہوں نے تو دفاع کیا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، اور ایک چھوٹے سے ان کے بیان کو دیکھ کے تو پورا وہ چیزوں کو. اچھا اس میں نا ایک اور چیز، جیسے ابھی آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سینٹرل لیڈرشپ ہیں ان میں سے کسی کا بیان سامنے نہیں آیا. تو جو نیچے سے جو لوگ ہیں جیسے جو میڈیا ہے انہوں نے اس کو بہت اچھالا ہے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس یہ اتنی بڑی اپرچونٹی تھی حافظ نعیم صاحب کے امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد کہ اگر وہ پبلک جو سینٹیمنٹس ہیں، یہ نہیں کہ پبلک سینٹیمنٹس کی بیس پہ آپ کو غلط چیز کریں، نہیں، جو درست چیزیں ہیں. بھائی آپ پھر ایک اور جو چیز ہے، جب آپ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا اور محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کے آپ بیان دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو ان شکلوں سے نفرتیں ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. محسن نقوی تو یہ گولی چلانے اور چلوانے اور اس سارے میں وہ مرکزی کرداروں میں سے ایک کردار ہے. آپ جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ کے بھی خلاف ہوتے ہیں. کوئی بھی محسن نقوی کے ساتھ بیٹھے گا تو لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. نہیں پھر تو سر محسن نقوی کی ہی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، انہی کے ساتھ تو ڈائیلاگ کر رہے ہیں اور اس میں ہنسی مذاق بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو محسن نقوی کی اب دیکھیں محسن نقوی گیا کے پی کے، علی امین گنڈا پور نے اس کا استقبال کیا اور بڑے محبت سے ملا. اس کے بعد عمران خان نے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا اور اس نے یہ بات کہی کہ وہ ہمارے کارکنان کا قاتل ہے اور تم کارکنان کے قاتل کے ساتھ مطلب تصویریں بنا رہے ہو، کیونکہ وہ براہ راست اس میں اب اس مذاکراتی ٹیم میں نہیں ہے. محسن نقوی جس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ وہ مذاکرات کریں اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں جو جماعت اسلامی کی بات کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی تھی حافظ نعیم صاحب کے آنے کے بعد، جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا اتنا زبردست چیزیں ساری کچھ، تو آپ مطلب جہاں پہ اس حکومت کے خلاف اگریسولی بات کرنی ہے آپ اس پہ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ جاتے پی ٹی آئی کے پاس جاتے یا وہ جو پاکستانی ہیں ان کے گھروں میں جاتے اور جا کے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو گولیاں چلی ہیں غلط ہیں. لیکن وہ یہ مطلب جماعت اسلامی کیا ہے، کسی عام بندے کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو جماعت اسلامی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا کسی کے ساتھ جاتی ہوئی جا کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ ہے. جہاں پہ بھی براہ راست اسٹیبلشمنٹ کا ایشو آئے گا نا وہاں پہ جماعت اسلامی آپ کو محتاط نظر آئے گی اور ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرے گی. ابھی آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کی تو اس کو ہم ڈائریکٹ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ کامنٹ لے لیتے ہیں. منصور خان کی ایک پوڈ کاسٹ میں ایمل ولی صاحب جو ہیں ANP کے، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جب پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں علی امین گنڈا پور اب کا کیا کردار ہے، تو ہی سیٹ کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. آپ کے خیال میں کمپرومائزڈ ہیں ابھی؟ بالکل ہیں، علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہیں. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، آپ کی بات پھر کاٹ رہا ہوں، کہ وہ 18 ماہ گورنمنٹ آنے سے پہلے، یہ والی جو ان کی گورنمنٹ آئی KP میں، 18 ماہ وہ وہاں پر رہے ہیں، آرمی کے جو میس ہیں یا ان کے ہاؤسز ہیں وہاں. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ 2-3 جگہوں پہ تو وہ تھانوں میں رہے، تو وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو ایجنسیز نے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو اب اس کو کچھ لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس بات میں بھی وزن ہے کہ بھائی ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس نے حکومت بھی چلانی ہے جی، تو یا تو آپ حکومت چھوڑ دیں اور فل فلیج اس سے آپ کروائیں ایجیٹیشن، پھر ٹھیک ہے. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کمپرومائزڈ ہیں.
اور وہ جو چیزیں عمران خان صاحب چاہتے ہیں اس پیس پہ وہ نہیں ہیں. اور 4-5 اکتوبر کو بھی جو ان کا کردار تھا وہ بڑا مشکوک تھا, اور 26 نومبر کو بھی جس طرح سے وہ بڑی تاخیر ہوئی اور کنٹینر بند ہو گیا اور اسپیکر نہیں چل رہا تھا, یہ ساری چیزیں اچھا تو صدیق اس میں بھائی, کوئی شک نہیں کہ کمپرومائز ہیں وہ. ٹھیک ہے صدیق بھائی, ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی بلوچستان کے عوام کے لیے جو کوششیں ہیں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان کے پیچھے کوئی اس سم بیکڈ ہر, جو کوئی ان کے پیچھے ہے, یا وہ خود واقعی کر رہی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے پیچھے کوئی ہے. ان کے پیچھے بلوچستان کے لوگ ہیں, جی بلوچستان کے وہ فیملیز ہیں, بلوچستان کے وہ خاندان ہیں جن کے اپنے لاپتہ ہیں, جن کے ساتھ ظلم جبر اور فسائیت اور بربریت ہو رہی ہے. تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے کوئی ہے, اور جو وہ مظلوموں کے لیے, لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں, اس پہ ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور جتنا ہو سکے ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. صدیق بھائی, ہمارے 11-12 کویشچنز رہ گئے ہیں, وہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے آپ کے ساتھ. کبھی سیکنڈ سیشن ہوگا, آپ کے پاس وقت کم ہے. ابھی ہم اپنا ریپڈ فائر اسٹارٹ کریں گے. ریپڈ فائر میں آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے, یا ایک سینٹینس میں جواب دینا آپ نے, اور ایک آپشن بتا سکتے ہیں, منڈے اور سنڈے. سنڈے. کرکٹ یا فٹ بال؟ کرکٹ. عمران خان یا حافظ نعیم؟ یار حافظ صاحب کے ساتھ میرا ذاتی ایک تعلق ہے, تو اس پہ میں کوئی. حافظ نعیم یا مولانا فضل الرحمان؟ حافظ نہیں. مولانا فضل الرحمان یا شہباز شریف؟ مولانا فضل الرحمان. شہباز شریف یا زرداری؟ دونوں نہیں. فواد چودھری یا صداقت عباسی؟ یار اس میں بھی مسئلہ ہے, صداقت صاحب کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی ہے, فواد صاحب بھی گرفتار ہے, لیکن فواد صاحب کے ساتھ میرا, کیونکہ مجھے میڈیا میں لانے والے ہوئے ہیں, تو یہ بھی ایک مشکل سوال. طارق جمیل یا ڈاکٹر ذاکر نائک؟ طارق جمیل صاحب. پسندیدہ اینکر؟ یار بہت سارے ہیں. پسندیدہ کرکٹر؟ میں آج کل کوئی اتنی زیادہ دیکھتا نہیں ہوں, تو اس لیے ابھی کوئی اندازہ نہیں. پسندیدہ سینیٹر؟ مشتاق صاحب تھے, اب وہ ہیں نہیں. پسندیدہ شہر؟ بہاولپور. سیاستدان؟ سیاستدان بہت سے ہیں, وہی بات ہے کہ جو ظاہر ہے جو اچھی چیزیں کر رہے ہیں. پسندیدہ ملک؟ پاکستان. پاک فوج, کوئی ایک ورڈ. جو سرحدوں پہ لڑنے والے ہیں, جو دہشت گردوں سے لڑنے والے ہیں, ان کے لیے دل و جان سے سپورٹ. پولیس؟ ہمارا ادارہ ہے, کاش اسے سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے, پولیٹیسائز نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. میڈیا؟ میڈیا ورکرز زندہ باد. میڈیا مالکان کمپرومائزڈ, اور انہوں نے بالکل تباہ کر دیا میڈیا کی پرسیپشن کو. پوڈ کاسٹ؟ زبردست. اسکرین؟ ٹرمپ یا جو بائیڈن؟ یار کچھ معاملات میں تو دونوں بدترین ہیں. جو اسرائیل کا معاملہ ہے, اس کی سپورٹ ہے جو فلسطین کے ساتھ, لیکن جب آپ پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو جو بائیڈن نے تو جو کیا ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, وہ وقت دوبارہ نہ آئے, لیکن ٹرمپ کیا کرے گا ابھی کچھ کہنے قبل از وقت ہے. محمد بن سلمان یا طیب رجب اردگان؟ طیب. ٹک ٹاک یا یوٹیوب؟ دونوں کے اپنے اپنے فالوئنگ ہے. بیٹی یا بیٹا؟ دونوں اللہ کی نعمتیں. مولانا مودودی یا سر سید احمد خان؟ یار دونوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. کورٹ یا چھٹی کا دن؟ کورٹ کا اپنا, کورٹ جانے کا مزہ ہے. اچھا. منصور الخان یا سمیع ابراہیم؟ دونوں کی اپنی اپنی فالوئنگ ہے, اور دونوں کا اپنا اپنا احترام ہے, مقام ہے. عمران ریاض خان یا ڈاکٹر معید پیرزادہ؟ معید صاحب کے ساتھ احترام کا تعلق ہے, لیکن عمران ریاض خان صاحب تو بھائی ہیں. کیا بات. رؤف کلاسرا یا کاشف عباسی؟ رؤف کلاسرا میرے استاد ہیں, ظاہر ہے. زلفی بخاری یا شہباز گل؟ یار دونوں کا میرا دونوں کے ساتھ احترام کا ایک تعلق ہے. صدیق جان کون ہے؟ صدیق جان ایک عام سے رپورٹر ہے, اور کیا ہے. صدیق جان کروڑوں روپے کماتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں سردار کس کے ساتھ ہے؟ بلوچستان میں سردار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. شہرت حاصل کرنے کے بعد زندگی میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ بس اس کو سنبھالنا اور اوقات میں رہنا. میں حامد میر کو جانبدار صحافی سمجھتا ہوں. یار ابھی میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن حامد میر صاحب کے حوالے سے میں نے جو چیزیں کی اس پہ مجھے افسوس بھی ہے. میں ان سے معافی بھی مانگ چکا ہوں کہ وہ تنقید ہو سکتی تھی, لیکن الفاظ مناسب نہیں تھے. میں منصور خان کو غیر جانبدار صحافی سمجھتا ہوں. ان سے کئی بہت سی جگہوں پہ آپ اتفاق کرتے ہیں, کچھ جگہوں پہ اختلاف بھی کرتے ہیں. ہارون رشید ایک جانبدار صحافی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. ہارون رشید نہیں, ہارون صاحب کی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا بحران؟
پاکستان کا سب سے بڑا بحران اخلاقی، قانونی، آئینی، سارے بحران بڑھے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایک مشہور شخصیت بن سکتے تو وہ کون سی ہوتی؟ کبھی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر آپ کو چاند پر جانا ہو، 2 لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب یا شہباز شریف صاحب، اور ایک کو آپ نے اوپر ہی چھوڑ کے آنا ہے اور ایک کو لے کے آنا ہے، یار پہلی بات تو میں جاؤں گا نہیں ادھر، جانا ہو تو پھر شہباز شریف صاحب کو ہی چھوڑیں گے۔ پکا ہی چھوڑیں گے، ہاں یعنی جڑ ختم کر دیں گے آپ۔ ہاں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو حج پر جانا ہو تو آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ طارق جمیل صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ یار یہ بھی حج تو سعادت ہے، جس کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، اللہ کرے، تو آپ پہلا کام کیا کریں گے؟ میری نہ تو اتنی حیثیت ہے نہ اوقات ہے، تو جس چیز کی حیثیت اور اوقات نہ ہو تو اس سوال کو کیا اگر آپ نے 10 سال کے لیے کسی کو پاکستانی سیاست سے نکال لو تو وہ کون ہوگا؟ نواز شریف، پاکستان کے بلکہ لیے نہیں اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے لیے صدارتی نظام بہتر ہے یا جمہوری یا پارلیمانی نظام؟ صدارتی نظام۔ کس سے متاثر ہے صدارتی نظام میں؟ نہیں، صدارتی نظام اوور میں اس نظام کو بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو ملا کے ساتھ حکومتیں بنانا، تو ایک بندہ ہو، صحیح بندہ ہو، وہ اپنی پالیسی کو لے کے چلے۔ اگر دنیا میں ایک زبان رہ جائے بولنے کے لیے تو وہ کون سی آپ کو پسند ہوگی؟ زبان ظاہر ہے آپ کو اپنی زبان آپ کو پسند ہوتی ہے، سرائکی۔ ہاں، لیکن ظاہر ہے زبانیں ساری بڑی محترم ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم کیا اٹھائیں گے آپ؟ اٹھانا ان کو کہوں گا جن کو اٹھانا چاہیے کہ کرپشن لوٹ مار بند کریں، اور پہلے تو ان کو اقتدار دیں جن کو عوام نے ووٹ دیے۔ اگر آپ کو کسی دوسرے ملک کی شہریت ملے یا آفر ہو تو وہ کون سا ملک ہوگا؟ سعودی عرب، یعنی جس کی آپ لینا چاہیں اور وہاں رہنا چاہیں۔ جی جی، اگر مدینہ آپ شریف۔ مدینہ شریف، ماشاء اللہ۔ اگر آپ کو ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنایا جائے اور آپ کے پاس پورا اختیار ہو تو آپ کون سا قانون بدل دیں گے؟ آپ چاہتے ہیں میں اس کا جواب دوں اور اس کے بعد میں ویسے ہی اٹھایا دوں؟ نہیں نہیں، تو میں دوبارہ اس کا یہی کہوں گا کہ وہ چیزیں جو ظاہر ہے جو ناممکنات میں سے ہیں، تو وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے، اس کی منظوری کے حوالے سے اگر آپ کو کسی کو سزا دینی ہوگی تو کس کو دیں گے؟ جو ان کو اٹھا کے لے کے آئے تھے لوٹوں کو۔ اگر آپ کے پاس 24 گھنٹے کے لیے موبائل نہ ہو کیا فرق پڑے گا؟ پتہ چلتا ہے کہ 24 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں سب سے مزاحیہ اور فنی سیاستدان کون لگتا ہے آپ کو؟ شہباز شریف، جو کہتے ہیں کبھی کبھی کیا عجیب و غریب حرکتیں۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی ایک رسم ختم کرنی ہو پاکستان سے وہ کون سی ہوگی؟ یار بہت ساری ہیں ختم ہونے والی، بس ابھی تو آج کل کے حالات میں تو بس ایک ہی رسم ہے، یہ سیاست میں مداخلت کرنے والوں کی رسم۔ اچھا، اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی ایک چیز پر ٹیکس لگانا چاہیں جس سے پاکستان کی معیشت میں بہتری ہو تو وہ کون سی چیز ہوگی؟ ٹیکس نیا کیا لگانا ہے، پہلے لے لیں جو جن سے لینا چاہیے، ان سے کوئی نہیں لیتا۔ اچھا، اگر صدیق جان 17 سال کے ہوتے تو خود کو کیا نصیحت کرتے؟ 17 سال کا ہوتا کیا نصیحت کرتا؟ ہوں بس یہ اب ہے کہ 17 سال میں پہلی ایک شادی کر لینی چاہیے تھی، 30 سال میں پہنچ کے دوسری کر لینی چاہیے تھی۔ دوسری کر لینا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہم سے رہ گیا ہو تو وہ آپ بتا سکتے؟ نہیں، آپ نے اچھی چیزیں کہیں، بس باقی آپ کے ساتھ سیکنڈ نشست میں انشاءاللہ مزید کھل کے بات کریں گے انشاءاللہ چیزیں۔ ٹھیک ہے، کوئی لطیفہ، کوئی شعر یا کوئی بھی واقعہ آپ سنانا چاہیں؟ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ہم ذرا دوسری نا ذرا ابھی ہم نے آج پولیٹیکل زیادہ ڈسکس کر لیں، یہ ساری چیزیں سیکنڈ پوڈ کاسٹ کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ تفصیل سے انشاءاللہ ڈسکس۔ صدیق بھائی، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، فار یور ٹائم، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سر، مہربانی۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے آج کی پوڈ کاسٹ دیکھی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ لیٹس کیچ اپ ود اے نیو گیسٹ ان اے نیو ایپیسوڈ۔ اللہ نے کے بعد